السلام علیکم، کیا حال ہے پیارے میری بہن بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور بہت ہی قبولیت والی گھڑی ہیں، اور یہ فجر کی اذانیں شروع ہو گئی ہیں۔ 2 دن سے ولاگ نہیں ڈالا اس لیے کہ ہماری یہاں فوتگیاں ہوئی تھی، اس وجہ سے میں تھوڑا سا بیزی تھی اور کچھ طبیعت سیٹ نہیں تھی۔ اب دعا کریں، آج میں جاؤں گی آنکھوں کا چیک اپ کرانے اور آپریشن کی ڈیٹ لینے جاؤں گی۔ اب سب سے دعا کی اپیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپریشن کامیاب کرے اور ہر کسی کو اندھا اور اپاہج اور معذور ہونے سے بچا لے۔ فوتگی ایسی ہوئی ہے کہ میں شور کی کزن ہے، تایا کی بیٹی، ان کا شور فوت ہو گیا۔ اسی دن صبح کے ٹائم اس کی نند فوت ہوئی ہے، 3 بجے اس کو دفنایا، اور اسی دن رات کو 7:30 بجے بھائی بھی فوت ہو گیا۔ ایک دن میں 2 فوت کیے، جس کا آج تیسرے کا ختم ہے، کل کا ختم ہے بہن کا، اور کل بھائی کا ہے، جو کہ نند کا شوہر ہے، رشتے میں نند لگتی ہے، وہ اس کا شوہر ہے۔ اور اب اللہ کی شان دیکھیں، اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اس 5 مہینوں میں 6 فوتگیاں ہوئی ہیں۔ ایک گھر میں ماں بیٹا فوت ہوئے ہیں۔ پھر اسی میری جو بڑی نند لگتی ہے، اس کی بہو کی بڑی بہن فوت ہو گئی ہے، اور اس کے علاوہ یہ 2 فوتگیاں ہوئی ہیں۔ ایک جوان بچہ جو میرا دیور ہی لگتا ہے، اس کا جوان بیٹا ہے، جو ایک اکلوتا بیٹا، اور باپ بھی 18 سالوں سے لاپتہ ہے، سعودی عرب گیا ہے تو مڑ کے نہیں آیا۔ وہ ایک اکیلا بچہ پلتا رہا، 4 سال کا تھا جب باپ گیا تھا، واپس مڑ کے نہیں آیا، کوئی خیر خبر نہیں اس کی۔ تو وہ بچہ جوان سوچتا رہے، اس کی سر میں رسولی بن گئی، اس کا آپریشن بھی ہوا ہے، تقریباً 1 کروڑ تک روپیہ لگا ہے اس پہ، لیکن سر سے پانی تو ڈاکٹروں نے نکال دیا، لیکن رسولی چونکہ دماغ کے اندر تھی وہ نہیں نکال سکے۔ 1-2 مہینے بیچارہ بیمار رہے، پھر فوت ہو گیا۔ اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا ہے فوتگیوں کا، تو اللہ خیر رکھے آگے، کل کی خیر ہو، پردیسیوں کی خیر ہو، سب کی خیر ہو۔ موت تو برحق ہے، وہ تو آ کے رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر گھر میں خوشی اور سکون لائے، اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے نا ہر مصیبت اور ہر آفت سے بچائے رکھے۔ جب غزوہ خندق ہونی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاننگ کی کہ ادھر خندق کھودی جائے، صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ ہوا، خندق کھودی جائے تاکہ دشمن جب آگے نہ آ سکے۔ صحابہ کرام خالی پیٹ بھوک سے نہ ڈال خندق بناتے رہے کہ بھوک سے برا حال تھا، پیٹ پہ پتھر باندھ لیے بھوک سے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ ایک صحابی جو بہت ہی غریب تھے، وہ تنگ دست تھے، لیکن وہ اس کام میں برابر کے شریک تھے، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے کھدائی کر رہے تھے کہ اس کی زبان سے بے ساختہ ایک دعا نکلی کہ اللہ مجھے اور میری نسلوں کو اندھا ہونے سے بچا لے، اور میری نسلوں میں کوئی تنگ دست نہ ہو، کوئی غریب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی دعا ایسی قبول کی کہ آج بھی اس کی نسلوں کی بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، بہت بڑی بڑی بلڈنگیں، بہت امیر ترین ہے وہ، ان کی نسل آج بھی چل رہی ہے اور بہت امیر ہے، اور ان کی نسلوں میں کسی کو آنکھوں کی بیماری ہی نہیں ہوئی۔ تو میں اس وقت جو فجر کا ٹائم ہے، ابھی نماز کا ٹائم نہیں ہوا، اذان کے 6 منٹ بعد جو ہے نا
سنتے شروع ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد فرض ادا کیے جاتے ہیں۔ تو میں اس دعا کو اللہ کی بارگاہ میں سامنے پیش کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو صحابی نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے بہت تکلیف کے ساتھ بھوکے پیاسے رہ کے دین کی خدمت کرتے نڈال ہو کے بے کسی بے بسی میں جو دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے اور میری نسلوں کو اندھا ہونے سے اپنی حفاظت دے دے، بچا لے، اور ہمیں تنگ دستی سے بچا لے، غربت سے بچا لے۔ تو میں وہ دعا آپ سب کے لیے بھی کرتی ہوں اور اپنے لیے بھی کرتی ہوں کہ کوئی بے اولاد بھی نہ ہو، نسلوں میں بے اولاد بھی نہ ہو، اور کوئی بے گھر اور بے در بھی نہ ہو، اور بد نصیب اور بدبخت بھی نہ ہو، اور جہنمی بھی نہ ہو، اور معذور بھی نہ ہو، اور محتاج بھی نہ ہو، اور مرتد بھی نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ وہ دعائیں قبول کرے جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ تو یہ میری آج کی دعا ہے سب کے لیے۔ اور ایک بات اور کہ میں نصیحت کر کے تو میں خود بھی اب عجیب سا فیل کر رہی ہوں کہ میں دل کرتے ان کو نہ ہی سمجھاؤں، ان کے اوپر اثر ہی کوئی نہیں ہوتا۔ وائی ٹی پہ جو چل رہا ہے، کسی کے پیچھے لگ جاؤ، ایک اس کے پیچھے لگے، اس کے پیچھے لگے، اس کے پیچھے، یہاں تک کہ گھر کی خواتین تک یہ پہنچ گئے ہوئے، بیویوں تک پہنچے، بہنوں تک پہنچے۔ بھئی تم لوگوں کی غیرت کہاں پہ مر گئی ہے؟ کسی کو بولنے کا موقع نہ دیا کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا امت مسلمہ کو ایک خوبصورت رشتے میں پرویا ہوا ہے۔ ہر کسی کو رشتہ داروں کی ضرورت ہوتی ہے، بہن بھائیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ بس کچھ پیسے آ جائیں تو رشتہ داروں سے منہ موڑ لو اور ان کا مذاق اڑاؤ، یہ وہ اپنی آزادی سے جیو مرو، یہ نہیں ہوتا۔ ہاں، جو لوگ انسان کو اتنا ٹارچر کرے کہ وہ اللہ نبی کو بھول جائیں اور ان کے راستے میں یہ رکاوٹیں بن جائیں، یہ گندا تعلق، تو پھر اس کو ایک سائڈ پہ کرنا ہوتا ہے۔ قطع تعلق ہی تو اسلام میں ہے ہی نہیں نا، بس ایک سائڈ پہ ہو جایا کرو۔ اور یہاں تک بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ جنہوں نے تمہیں زیادہ ستایا، جنہوں نے تمہیں زیادہ تنگ کیا، ٹارگٹ کیا، دشمنی کی، اگر اب تم اچھی پوزیشن میں ہو تو سب سے پہلے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تاکہ ان کو احساس ہو کہ ہاں یہ بندہ اصل میں بہت اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے، بہت اعلیٰ دل کا مالک ہے، سخاوت اس کے پاس ہے۔ تو وہ واپسی میں دعا دے گا اور وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اخلاق کے ذریعے لوگوں کو اپنی پیار میں دینا ڈال دیا تھا، اللہ نے ڈالا تھا ان کے اخلاق کی وجہ سے اور ان کے اچھے سلوک کی وجہ سے۔ جنہوں نے ستایا تھا، جنہوں نے تکلیفیں دی تھیں، ان کو معاف کر دیا تھا، قطعی تعلق نہیں کیا تھا۔ تو یہ دنیا کا گھمنڈ اور یہ دنیا کی چیزیں اور یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جائیں گی۔ یہ جو کل فوت کی پرسوں ہوئی ہے، وہ کوئی معمولی بندہ نہیں تھا، اچھا خاصا کروڑ پتی تھا، کے پاس کافی سارے اماؤنٹ تھی، لیکن موت نے آ لیا، گردے خراب ہو گئے، ڈائلیسس پہ تھا اور جسم میں پانی پڑ گیا تھا، اور آخری 2 دن تو سر میں بھی پانی تھا، اور اسی پانی، ڈوبے ہوئے پانی میں اللہ نے ان کی جان فرشتے کے ذریعے نکالی، اور اتنا ہلکا جنازہ ہوا جیسے پھولوں کا گلدستہ اٹھتا ہے۔ گناہوں سے پاک، بیماری سے گناہ جڑتے ہیں۔ تو پیار ویورز، ایک دوسرے کا پیچھا چھوڑ دو، جہاں تک اچھا ہو سکتا ہے دوسروں کے ساتھ اچھا ضرور کرو، لیکن برائی سے بچ جاؤ۔ سب کے لیے میرا یہی پیغام ہے۔ اور قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے کہ جو اس کو دل کیا تو اس سے تعلق رکھا، جس سے دل کے اسلام میں اپنی مرضیاں نہیں ہوتی، جس سے دل کیا تو اس کا نمبر بلاک کر دیا، تو جس سے دل کیا تو اس کو اپنے پیچھے لگا لیا، تو جب مطلب ہو تو کسی کو آگے کیا، جب مطلب نہ ہو تو کون تو میں کون۔ یہ پیسہ ہر چیز نہیں ہوتی۔ پیسوں کی پجاری لوگ جو ہے نا ہمیشہ ایسے گرتے ہیں نا کہ پھر وہ پیسے آگ بن کے اس کو ڈستے رہتے ہیں۔
تو اتنا گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اور مہربانی کر کے نہ ستارہ کا پیچھا چھوڑ دے۔ وہ جو مرضی کر رہی ہے اپنی بزنس کے لیے، جو مرضی خرید رہی ہے، جو کر رہی ہے، اس کو اپنی مرضی سے جینے دے۔ اس نے سب کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے، رشتہ داروں کو اس نے نہیں چھوڑا، اور وہ سب کا خیال رکھتی ہے۔ تو اس کی والدہ بھی آ جائے گی، اور انشاءاللہ سب ٹھیک ہی ہے، ابھی بھی ٹھیک ہی ہے، وہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ لوگ ویسے بولتے رہتے ہیں، پرواہ نہیں ہے، بس اپنے کام سے کام رکھو۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کے صدقے میں ساری بیماریاں پریشانیاں دور کر دیں، میری دعا ہے آپ سب کے لیے۔ جس کو اچھا لگے تو سبسکرائب کر دینا، نہ لگے تو زور کوئی نہیں ہے، لائک کر دینا، شیئر کر دینا، کومنٹس میں کچھ نہ کچھ لکھ دینا۔ اللہ حافظ۔